بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار پہاڑ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے عجیب و غریب پہاڑ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جہاں جنات، پریاں اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ کوہ کاف پہاڑ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ مخلوقات کیسی ہیں، وہ کیا کھاتی پیتی ہیں، اور وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور کوہ کاف پہاڑ کہاں پر ہے؟ کیا کوہ کاف پہاڑ کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے؟ اور کیا اس دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص کوہ کاف پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا ہے یا نہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے؟ اور آج کس دور میں کوہ کاف پہاڑ کس ملک میں ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کے اندر اس دنیا کائنات کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سارے الفاظات کا ذکر کیا ہے جس کے معنی اور مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان الفاظات کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ انہی الفاظ کو ہم لوح قرآنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال فرمایا۔ ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سے راز پوشیدہ ہیں جو کہ کل قیامت کے دن ہی کھلیں گے۔ انہیں لوح قرآنی کے الفاظ میں سے ایک لفظ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کوہ کاف کے نام سے بھی فرمایا ہے۔ لفظ کاف اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اس خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم کوہ کاف کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں جن کے اندر جنوں، پریوں اور شہزادیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پہاڑ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم اور سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سما رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نبا کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے نیچے پانی تھا جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوطی اور قرار دینے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلنے نہ دیں، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہ پائیں۔ اس روئے زمین میں پیدا کیے جانے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ کوہ کاف کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں، اور باقی تمام تر پہاڑ اس پہاڑ کی شاخیں ہیں، لہٰذا یہ پہاڑ زمین کی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور زمین سے بہت دور ہے، جہاں پر جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور کوہ کاف پہاڑ کی یہ دنیا اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جہاں چاند، سورج، ستاروں کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ اس پہاڑ کی دنیا اندھیرے کی دنیا ہے۔ یہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کوہ کاف کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کے لوگ الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں۔ جیسا کہ کوہ کاف کی دنیا کا ذکر حدیث پاک کے اندر کچھ یوں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے،
اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں۔ یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتے ہیں۔ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے اور ان مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی اور نہ ہی یہ شیطان کی کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا۔ کوہ کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھی کے درمیان انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ جہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، جہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف پہاڑ کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوقات آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد ہے جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ کوہ کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف پہاڑ تک پہنچ گئے۔ جب آپ کوہ کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوہ کاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ موجودہ روس کے پہاڑی علاقے کفکاس کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹین کوکس بھی کہا جاتا ہے، اور علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسا کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوہ کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمینشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمینشن ہیں جس کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمینشن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 ڈائمینشن بنائی ہیں جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں، ان 7 ڈائمینشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔
اور کوہ کاف پہاڑ ان 7 ڈائمینشن کو دنیا کے 4 ڈائمینشن سے ملاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہاں پر انسان وقت مقرر تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کوہ کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوہ کاف پہاڑ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور پھر ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔